پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. السلام علیکم ناظرین اکرام. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. ماہر تعلیم ہیں، مفسر قرآن ہیں اور ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں. پیغام پاکستان سے متعلق ہماری منتخب خبروں پر آپ کا تجزیہ تبصرہ آپ سنتے رہتے ہیں، جو تعلیمی، سماجی اور علمی پہلو لیے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں بہت بڑا واقعہ جو مشرق وسطیٰ میں ہوا اور پوری دنیا کی نظریں اس پر لگی ہیں، توجہ مرکوز ہے کہ 50 سالہ ایک آمریت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ بھی بڑے ڈرامائی انداز میں دیکھتے ہی دیکھتے ہو گیا. اس پر اب جو رد عمل آ رہا ہے وہ دو طرح کا آ رہا ہے. ایک عالمی سطح کا رد عمل ہے اور ایک وہاں کا مقامی رد عمل ہے، اور پھر جو کہانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے بھی اس پر رائے لوں گا، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت ایکسپرٹ ہیں مشرق وسطیٰ کے، منصور جعفر صاحب. وہ العربیہ کو ہیڈ کرتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ان کی ڈومین ہے اور اس پر ان کی بات بڑی معتبر ہے. تو ہم ان سے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. السلام علیکم جعفر صاحب. وعلیکم السلام. جعفر صاحب، یہ معاملہ ظاہر ہے آپ اس کو جس طرح دیکھتے ہیں اس کا زاویہ زیادہ اتھینٹک ہے. ہمیں یہ فرمائیے گا کہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ یکدم اس طرح ہائی لائٹ ہوا تو اس کے پیچھے اس کی جڑیں کہاں سے ہمیں نظر آتی ہیں، پھر یہ واقعہ کیسے ہوا، اس بارے میں ذرا بتائیے گا. جی بہت شکریہ جی. جہاں تک تو بشار الاسد کی رخصتی کا تعلق ہے، اور خاص طور پہ جو ایک سیسمک قسم کی سچویشن اس وقت آپ کو مشرق وسطیٰ بالخصوص اس خطے میں دیکھنے کو مل رہی ہے، جی، یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ گزشتہ 15 برس کی کہانی ہے. اور اس کا آغاز 2011 میں ہوا تھا، اس وقت کہ جب عرب دنیا کے اندر ایک فنومنا جیسے عرب بہار کے طور پہ یا عرب سپرنگ کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، بالکل یہ اس کی شروعات تھیں. اور تیونس میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس میں ایک سبزی فروش، ایک چھاوڑی فروش جو ہے، اسے وہاں کے ایک پولیس اہلکار خاتون نے تھپڑ رسید کیا اور اس نے غصے میں آ کر احتجاج میں اپنے آپ کو آگ لگا لی. اور اس کے بعد ایک احتجاج کا ایسا شرارہ پھوٹا کہ جس نے بعد میں عرب دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں، تو اس میں مصر، یمن اور یہ خود شام، ان تمام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور یہ ایک عرب بہار کا ایک نتیجہ تھا کہ جس کے بعد پھر شام کے عوام جو ہے وہ بھی یہاں پہ پچھلے تقریباً 3-4 دہائیوں سے جو ایک آمریت مسلط تھی، وہاں پہ ایک عامر اور جابر حکمران کی صورت میں اور ایک بلکہ خاندان کی صورت میں، جنہوں نے ایک سیاسی لبادہ اوڑھ رکھا تھا باس پارٹی کا، اور اس کے بعد اس کی آڑ میں وہ اپنے سیاسی مخالفین کو اور بالخصوص وہاں کے جو اسلام پسند تھے ان کو تحقیق کرنے کے لیے دنیا کا ہر جبر اور ظلم کا ہتھ کنڈا جو ہے وہ ان پر آزما رہے تھے. اور انہوں نے ان کے شہری حقوق سے لے کے ان کے انسانی حقوق اور ان کے جمہوری حقوق پورے طریقے سے پامال کر رکھے تھے. تو اس تیونس والے واقعے سے حوصلہ پاتے ہوئے اس عرب بہار کو یہاں پہ جب منظم کیا گیا تو اس وقت یقیناً جو ظلم اور جبر کی رات تھی، خاص طور پر بشار الاسد کی قیادت میں، وہ آئے روز طویل سے طویل ہوتی گئی. اور بشار الاسد کی حکومت نے اپنے ان سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے وہ اقدامات کیے کہ جن کی میں سمجھتا ہوں جدید جو بھی پاپولر اپرائزنگ ہے اس کو دبانے کے حوالے سے تاریخ میں ذکر تک نہیں ملتا. انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے، دبانے کے لیے ان کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں تک کا استعمال کیا. اور اس کے بعد یقیناً جس انداز سے ایک عالمی رد عمل دیکھنے کو ملا، اس کے نتیجے میں عالمی عدالت انصاف سے لے کے خود اقوام متحدہ تمام ادارے جو ہیں وہ اس ظلم و بربریت پر چیخ اٹھے. اور انہوں نے بشار الاسد کی حکومت کو کئی طریقے سے جو ہے وہ سمجھانے بجھانے کی اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو ہے مذاکرات کے عمل میں بھی شریک کیا. اور یہاں پہ حقیقی معنوں میں جمہوریت اور اسی نوعیت کی چیزوں کو متعارف کرانے کے لیے اپنے دستور میں ترمیم پر قائل اور مائل کرنے کی کوشش کی. لیکن بشار الاسد طاقت کے نشے میں اور خاص طور پہ اپنے کچھ سیاسی اور غیر سیاسی حمایتیوں کے زوم اور
جیسے کہنا چاہیے نشے میں اس قدر مست تھے کہ انہوں نے کسی بھی سین ایڈوائس جو ہے اس کو پرے کا کی اہمیت نہیں دی اور اپنا ظلم و ستم اسی انداز سے جاری رکھا. یقیناً جتنا بھی ظلم بڑھتا ہے اس کی ایک نہ ایک انتہا، اس کی ایک نہ ایک صبح ضرور ہوتی ہے. بالکل. جعفر صاحب، یہ آپ نے تھوڑا سا پس منظر بتایا، بہت اچھا ہوا کہ عرب سپرنگ سے آغاز ہوتا ہے تو جہاں جہاں لوگ سمجھتے تھے کہ ان پر آمریت مسلط ہے، کوک سلب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کوشش کی، اس وقت کامیاب نہیں ہو سکی، اب یہ کامیاب ہو گئی. یہ فرمائیے کہ بدنام زمانہ جیل سیدیانہ جس کا نام ہے شاید، اس سے جو سٹوریز سامنے آ رہی ہیں، کیا اس پر دنیا دہل نہیں گئی؟ یعنی کوئی انسان ہوتے ہوئے دوسرے انسانوں کو اس قدر بھی یعنی نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس قدر بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ یہ کس طرح کی سٹوریز ہیں؟ دیکھیے جی، یہ سٹوریز کوئی نئی نہیں ہے اس حوالے سے کہ ماضی میں اسی ملک کے پڑوس میں عراق کے اندر جو ابو غریب جیل تھی، وہاں پہ تو دنیا کے بڑے مہذب ملک نے جو ہے اسی نوعیت کی ظلم اور بربریت کے جو چیپٹر ہیں وہ رقم کیے ہیں. اللہ تو اکبر. ان سے تو کوئی توقع اس سے بھی آگے کی تھی، اور یقیناً انہوں نے اس انداز سے اپنے سیاسی مخالفین کو جو جیلیں، جو خاص طور پہ سیدیانہ جیل جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بعض حصے ایسے تھے کہ کیونکہ اس وقت سچویشن یہ تھی کہ جب ان کا یہاں سے کولیپس ہوا ہے، حکومت کا سقوط ہوا ہے، تو ان کے جو ہرکارے تھے، جیلوں کے جو وہ منتظمین تھے، وہ 3-4 دن پہلے جیلیں چھوڑ کے جا چکے تھے. تو وہاں پہ لوگوں کی جو سانسیں ہیں یا جو ان کے جو تھرمل ڈیٹیکٹر ہیں، اس کے ذریعے سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ یہاں پہ کوئی زیر جو ہیں وہ سانس لے رہے ہیں اور ان کو نکالنا ہے، لیکن ان کو نکالنے کے حوالے سے کوئی میکنزم، کوئی چابی، کوئی تالا کھولنے کا کوئی میکنزم وہاں موجود نہیں. راستے نہیں مل رہے تھے. جب وہ لوگ نکلے ہیں وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے بہت بڑے آپریشن کے ذریعے، وہاں پہ جو ایک وائٹ ہیلمٹ نامی تنظیم ہے، انہوں نے اپنے ریسکیو کے آپریشن کے لوگ بھیجے. تو اس کے بعد جو کہانیاں سامنے آئی ہیں، وہاں سے ہڈیوں کے ڈھانچے ہی برآمد ہوئے ہیں، اور زندہ لاشیں جو اپنے نام اور اپنے گھر کے فون نمبر تک بول چکے تھے، وہ ایک ایسی ظلم کی داستان بیان کرتے تھے اپنے مجسم اس حالت سے کہ دنیا کو یہ بتاتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسے ملک کے سربراہ اور ایک ایسی حکومت کی طرف سے یہ سارا ظلم روا رکھا گیا ہے کہ جو خود کو مسلمان کہتی تھی، اور اس حوالے سے اپنے سیاسی مخالفین پر اس بڑے پیمانے پہ جو ہے ظلم اور جبر انہوں نے کیا کہ جس کی کوئی مثال دینا میں سمجھا ممکن نہیں ہے اس دور میں. اور خاص طور پہ جب عالمی ادارے اس پورے معاملے کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے، اور خاص طور پہ جب بشار الاسد کی حکومت نے خود اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے جو کیمیائی ہتھیار استعمال کیے، اس کے بارے میں باقاعدہ شواہد موجود ہیں، اس تمام چیزوں کو ڈاکومنٹ کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا شرمناک باب ہے شام کی حکومت کے اس کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ پر کہ جس کی میں سمجھ جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور کوئی شک نہیں. یہ فرمائیے جی کہ ظاہر ہے کافی چیزیں کور ہو گئی ہیں، یعنی اس کا پس منظر بھی سامنے آ گیا، جو ظلم روا رکھا گیا وہ بھی سامنے آ گیا، لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر یہ عرب سپرنگ کے دور میں معاملہ کامیاب نہیں ہوا تو اب یکا یک دیکھتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہوا کہ فوج مزاحمت ہی نہیں کر رہی، شہروں پہ شہر فتح ہوئے چلے جاتے ہیں اور وہ استعفیٰ بھی دے دیتا ہے بشار الاسد اور یہاں سے رخصت بھی ہو جاتا ہے؟ تو کیا ہوا؟ کیا کوئی ایسا جادوئی عمل کیا سامنے پیچھے تھا کار فرما؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو شامی فوج کا تعلق ہے تو شامی فوج پچھلے 13 برسوں سے اپنے ہی عوام کے خلاف لڑ کے وہ تھک چکی تھی، اور شام کو جس انداز سے عالمی تنہائیوں کا شکار ہونا پڑا اپنے ان اقدامات کی وجہ سے، ان کی معیشت کے حوالے سے جس انداز سے پابندیاں لگائی گئیں، تو شام کے اب حکومت جو ہے وہ خود اپنے لوگوں کو تنخواہ دینے کے قابل نہیں تھی، بالخصوص فوج کو. اور جب بشار الاسد نے اپنے اقتدار کی کشتی ڈوبتی ہوئی دیکھی تو انہوں نے اپنے رخصتی سے 3 دن پہلے جو ہے وہ فوج کی تنخواہوں میں 50% اضافے کا اعلان کیا. لیکن ان کا یہ اعلان بھی ان کے کسی کام نہ آ سکا، کیونکہ یہ فوجی جو ہے اس وقت خود اول تو یہ کہ جب یہ 2011 میں ہی شرارہ پھوٹا ہے یہاں پہ احتجاج کا، تو اس وقت بھی بہت سارے شامی فوجی جو ہے وہ ایک فری سیرین آرمی جو ہے اس کا حصہ بن گئے، اور انہوں نے اپنی جدوجہد کو اس پلیٹ فارم سے منظم کرنا شروع کر دیا. اور یہ ایک پہلا ریوارڈ تھا، ایک پہلی بغاوت تھی بشار الاسد کے خلاف، لیکن کیونکہ وہ بڑے محدود پیمانے پر ہوئی تو اس لحاظ سے کامیاب نہ ہو سکی، لیکن بہرحال اس کا ایک اثر موجود تھا. تو
اب جب کہ بشار الاسد کی اس وقت بشار الاسد کو جو عالمی سطح پہ جو کوششیں کی جا رہی تھی قائل اور مائل کرنے کے لیے وہ اپنے جی دستور میں ٹھیک ہے، ترمیم کے یہ حوالے پہلو سے سمجھ میں آ گیا۔ فرمائیے گا بس تھوڑا سا مختصر ٹائم آپ سے مزید لینا ہے کہ اب آپ اس کو شامی عوام خوش ہیں، وہ گھروں کو لوٹ رہے ہیں، جیلیں کھل رہی ہیں، بعض جگہ مسجدیں اگر بند تھی تو وہ کھل رہی ہیں، وہ بہت خوش ہیں، تو کیا امن آ جائے گا مشرق وسطیٰ میں یا شام مستحکم ہو سکے گا آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس کے بارے میں امید رکھنا تو یقیناً ایک ہر جو بھی اس ڈیولپمنٹ کو فالو کر رہے ہیں اس کا حق ہے، لیکن اس وقت جو سٹیک ہولڈر یہاں پہ انوالو ہیں بالخصوص اس پورے قضیے کو اس موجودہ نہج تک لانے کے لیے، یہ اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے اگر اس وقت ایک جابر اور جو جارح حکمران ہے اس سے شامی عوام کی نجات دلوائی ہے، تو اب یہاں پہ ایک مستحکم حکومت کے قیام اور ایک ایسا انکلوسیو پولیٹیکل عمل جس میں تمام طبقات ہیں، جو شامی سوسائٹی، شام کا ایک بڑا رچ ہسٹری ہے اور اسی طریقے سے اس میں ایک جو فرقہ وارانہ تنوع یا مذہبی تنوع موجود ہے، اب جب تک ان تمام حلقوں کی یہاں پہ نمائندگی حکومت کے اندر نہیں ہوتی، کیونکہ جن لوگوں کو ابھی انٹرم سیٹ اپ کا نگران بنایا گیا ہے انہوں نے اگرچہ مائکرو لیول پہ ایک خطے میں اپنی ایک شیڈو گورنمنٹ جو ہے وہ چلا کر تو دکھائی ہے، لیکن اب یہ ان کی ان انتظامی صلاحیتوں کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک مرکزی حکومت جو ہے اس کو رن کرتے ہیں، اور اس حوالے سے انہیں یقیناً جو ایک بین الاقوامی کنسلٹنسی جعفر صاحب، یہ ایک اور خوفناک پہلو جس سے سارے مسلمان اور ممالک خوفزدہ ہیں، پریشان ہیں، یہ یکدم کیسے ہوا کہ اسرائیل اب گولان کی پہاڑیوں پر آگے بڑھ آیا اور اس کے حملے شروع ہو گئے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے جی، اس وقت اسرائیل نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ اس خطے کو ایک ایسی جنگ کے علاوہ میں جو ہے الجھائے رکھے، مصروف رکھے کہ جس کے بعد ان کے جو گریٹر مڈل ایسٹ کا پلان ہے اس کے راہ کی تمام دیواریں جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسری گرتی جائیں۔ تو اب اس وقت اسرائیل نے جو گولان ہائٹس کے پاس اپنا ایک بفر زون کریٹ کیا ہے، وہ اس آس اور امید پہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو امریکی صدر یہاں پہ ابھی اقتدار سنبھالنے جا رہے ہیں، وہ انہوں نے جس طریقے سے ماضی میں گولان ہائٹس کو پر اسرائیل کی سیادت کو تسلیم کر لیا تھا، اب وہ اسی طریقے سے یہ جو بفر زون ہے اس پر بھی اسرائیلی سیادت جو ہے اس کو تسلیم کر لیں گے، اور اس طریقے سے شام کا جو دمشق ہے وہ یہاں سے صرف 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت جب سے یہ نئی حکومت وہاں پہ انسٹال ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک 385 ایسے عسکری اور غیر عسکری سویلین اہداف ہیں کہ جن پر اسرائیل جو ہے اپنی بمباری کر چکا ہے اور ان کو تباہی و بربادی کا نشانہ بنا چکا ہے، تاکہ وہ جتنا انفراسٹرکچر وہاں پہ موجود ہے، چاہے وہ دفاعی ہے یا وہ سویلین نوعیت کا ہے، وہ آنے والی حکومت کے لیے کسی کام کا نہ رہے، اور وہ اپنی اس تعمیر اور مرمت کے کام میں ہی اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیں، یا وہ اپنے عوام کو حقیقی معنوں میں وہ مینڈیٹ، ان کے وہ حقوق دلوانے کے لیے جو جدوجہد انہوں نے پچھلے 15 برسوں سے کر رکھی تھی اس کا رزلٹ انہیں کو دے سکے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں منظم کوشش ہے، سازش ہے، اور اس میں اب میں سمجھتا ہوں خطے کے ممالک اور خود عالمی برادری جو اس وقت ماضی میں اسی بشار الاسد کی بہت ساری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرتی رہی ہیں، انہیں مجرم ٹھہراتی رہی ہیں، اب وہ آئیں اور شامی عوام کے جو اصل میں دلدر ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اپنے وسائل اور اپنی مشاورت اس پورے عمل میں شامل کریں گے۔ ادروائز یہی سمجھا جائے گا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف جو تھا وہ ایک فیس کو ہٹانا تھا، شامی عوام کی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جعفر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی گہرائی سے مسئلے کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی، بہت شکریہ آپ کی شرکت کا۔ ڈاکٹر صاحب تقریباً تمام پہلو سامنے آ گئے، اور اچھا یہ ہوا کہ ایک عربیہ سے تعلق رکھنے والی شخصیت، یعنی جن کا واقعتاً اس سے تعلق بھی ہے، انہوں نے سارے پہلو بے لاگ ہمارے سامنے رکھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایک اسلامک اسکالر ہونے کے ناطے اور امت مسلمہ کا ایک درد اپنے دل میں رکھنے کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے پہلو جو سامنے آئے ہیں، اب ایک عام مسلمان کس نظر سے اس کو دیکھے، کتنی امید رکھے، کتنا خوفزدہ ہو؟ امت مسلمہ کی ذمہ داری اب اس موقع پر کیا بنتی ہے؟ عالمی برادری کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، امید تو رکھنی چاہیے، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، مسلمان تو کسی بھی صورت میں مایوس نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی اب ہم
دیکھ رہے ہیں کامیابی شام کے اندر جو بھی اینٹی سٹیٹ سرگرمیاں کر رہے تھے لوگ جنہوں نے بشار حکومت کے مظالم کے خلاف اٹھ کے ایک جدوجہد کا آغاز کیا تھا، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح سے ان کو کامیابی ملے گی، اور بالآخر ان کو کامیابی اور اس آسانی سے ملے گی، اور اس آسانی سے ملے گی۔ اس میں بہرحال آسانی کے اندر بہت ساری ifs اینڈ بٹس ہیں، اور وہ بہت سارے سوالات ہیں جن کی طرف میرا خیال ہے منصور جعفر صاحب نے بھی کافی حد تک عالمی قوتوں کا انہوں نے اشارہ کیا کہ اگر بیگ پر ہیں تو اب دیکھیں نا، عالمی قوتوں کی بات ہے، دیکھیں ایران، یہ جو رشیا ہے خاص طور پہ، اس کا کردار بہت ہی کوسچنیبل ہے کہ اس نے بشار کی حکومت کی مدد کی ہے بہت عرصہ تک جو ہے وہ، اور ان کے وہاں پہ بیسز موجود ہیں شام کے اندر، اور وہ کرتے رہے ہیں اب تک مدد، لیکن ایک دم کیا ہوا کہ انہوں نے بھی مدد چھوڑ دی، اور پھر وہ بشار جو ہے وہ یہاں سے گیا ہے تو رشیا گیا ہے، اور پھر اس نے رشیا نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے بھی سٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ پہلے سے ہمارا باغی حکومت کے باغیوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا، اور ہم رابطے میں ہیں ابھی، ہاں رابطے میں ہے، اور بشار حکومت کا اور باغیوں کا معاہدہ باقاعدہ ہوا، اور اس معاہدے کے تحت اقتدار منتقل کیا گیا، مفرور نہیں ہوا، وہ فرار نہیں ہوا، بلکہ اقتدار منتقل کر کے پھر یعنی گویا ہم انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو دیکھیں اتنے شہروں میں چند گھنٹوں میں پہنچ جانا، ہفتے 10 دن میں، اور ہفتے 10 دن میں اتنے شہر فتح کر لینا اور بغیر مزاحمت کے کر لینا، سوالات اٹھتے ہیں، لیکن یہ سوالات جو ہیں ان کا جواب میرے اور آپ کے سمیت کسی کے پاس نہیں ہے، اور ہم صرف سارے مسلمان اس پہ بہرحال حیران ضرور ہیں، خوش ہیں، لیکن حیرانی ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ لیکن ایک بات تو مسلمان کو جب یعنی مسلمان کو یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے تو پھر کامیابیاں اسی طرح سے ملا کرتی ہیں، اور اس کا یہ مثبت پہلو بہرحال جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اللہ کی طرف سے مدد آئی اور مظلوموں نے بالآخر جو ہے وہ ظالم کا سر کچل دیا، اور ظالم جو ہے اس کو وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اب یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ساری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ اب وہ رشیا کے بیسز وہاں پہ موجود ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ رشیا نے جو انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتا ہے، انہوں نے اپنے بیسز کا تحفظ مانگا تھا اور مانگ لیا تھا، اور اگر یہ ہے کہ ادھر انڈرسٹینڈنگ تھی تو پھر اسرائیل کو کس نے اجازت دی کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے بمباری کر رہا ہے؟ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو اس خطے کے، ان سوالوں کا جواب جو ہے اس خطے کے مستقبل کا تعین کرے گا، لیکن بہرحال فی الحال اس وقت تو کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ امید موجود ہے، اچھا ہوا ہے، اور اس اچھائی کے اندر اللہ تعالیٰ مزید کیا خیر عطا فرماتا ہے، اس کی ابھی توقع ہے، اور امید لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ ناظرین اکرام، سامنے کی بات یہ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے اور مظلوموں کو بالکل پیس دیا جاتا ہے، تو پھر چونکہ یہ پلاننگ اس کائنات کی تدبیر لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، قوتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اصل پلاننگ اللہ کر رہا ہوتا ہے، حالات ایسے بنتے ہیں کہ پھر سب سے مضبوط اور ہر آندھی سے بچ نکلنے والا شخص اس طرح فرار ہوتا ہے، جیلیں کھلتی ہیں، مسجدیں کھلتی ہیں، کہانیاں سامنے آتی ہیں، اور دبا دیے گئے مظلوم وہ پھر سامنے آتے ہیں، طاقتور بن جاتے ہیں۔ لیکن اب اس کا مستقبل کیا ہے، اس حوالے سے سب سوچ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ جو اللہ یہاں تک حالات لے آیا ہے اس سے دعا بھی کرتے ہیں، امید بھی کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اس اہم ترین ملک کو اللہ تعالیٰ استحکام بخشے۔ بہت بیچارے رسوا ہوئے، مارے گئے، قتل ہوئے، قربانیاں دی، گھر چھوڑا، جلا وطن ہوئے، اب اللہ کرے ان شامیوں کے حصے میں بھی اور پورے مشرق وسطیٰ کے حصے میں بھی امن بھی آئے، استحکام بھی آئے۔ تاہم ابھی مستقبل کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، دیکھنا پڑے گا۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔
नाजरीन वेलकम बैक टू पैगाम पाकिस्तान। नाजरीन एक और इशू जो पाकिस्तान का इस वक्त बहुत बर्निंग इशू बन चुका है और ख़ास तौर पर तमाम कौम की तवज्जो उसकी तरफ इसलिए है कि इसका ताल्लुक दीनी मदारस से है। दीनी मदारस का ताल्लुक हमारी नज़रियाती सरहदों से है और हमारी दुनिया और आखरत से है। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चौधरी यासीन ज़फ़र साहब। आप प्रिंसिपल हैं जामिया सल्फिया के, मुल्क का मारूफ इदारा है। इसके साथ साथ आप नाज़िम हैं वफ़ाकुल मदारस सल्फिया के। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिलसिला है क्या। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चौधरी साहब ये फरमाइए कि पहले हम ये मुतालबा सुनते थे अहले मदारस से, वफ़ाकुल मदारस से, कि हमें वजारत तालीम के साथ मुंसलिक किया जाए। हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमें किन जगह पर सोसाइटियों की जगह पर लगा दिया गया है। अब जबकि हम सुनते हैं कि हुकूमत ने वफ़ाकुल मदारस की ये बात मान ली है, तो अब फिर ये सुना जा रहा है कि नहीं हम वापस जाना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है कि जो बात कही जा रही थी, जो मुतालबा किया जा रहा था, जब माना गया है तो उससे दस्तबरदारी इख्तियार की जा रही है? कौम समझ नहीं पा रही ये मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, मौका दिया है अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए। गुजारिश सिर्फ इतनी है, इसमें शक नहीं है और हम इससे इनकार नहीं करते हैं कि हमने ही मुतालबा किया था कि हमें वजारत तालीम के साथ जोड़ा जाए। ठीक। और इसी सिलसिले में हमारी मुतअद्दिद उनके साथ मीटिंगें हुई, इजलास हुए, बहुत सारी चीजें तरमीम मज़ाफ़े के साथ एक हतमी नतीजे पर हम पहुंचे। ठीक। उसमें एक मुआहदा हमने किया था जिसकी कुछ 4-5 शिक्के हैं और उसमें एक बुनियादी चीज ये भी तय हुई थी कि मदारस अब वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे और जो मदारस इसके साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे उनको किसी और जगह रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक। और दूसरी बात उसमें तय हुई थी कि मदारस जो मालूमात सालाना देंगे वजारत तालीम को देंगे, वजारत तालीम ही जितनी भी एजेंसियां उनको दे देंगी, जिनको जरूरत है वो उनसे राब्ता करेंगी। तीसरी बात ये हुई थी कि बैंक अकाउंट जो है जितने भी मदारस के जो बंद हो गए या नए खोलने चाहेंगे तो उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, सारे बैंक जो है ना वो मदारस के अकाउंट खोलेंगे। और फिर उसमें ये भी तय पाया था कि गैर मुल्की तलबा अगर आना चाहें तो एक प्रोसेस है, उसके मुताबिक वो वीजे के लिए अप्लाई करेंगे तो वीजा मिल जाएगा। और फिर उसमें ये भी तय पाया था कि मदारस जो है वो मैट्रिक तक तालीम को लाजमी करार देंगे। ये चीज भी वो तकाजा कर रहे थे, लेकिन अगरचे हमने इस पर इनकार किया। अब सूरत ये है कि रजिस्ट्रेशन मदारस ने करवाई और मैं वफ़ाकुल मदारस सल्फिया बाकी भी कुछ मदारस ने उनसे रजिस्ट्रेशन करवाई, लेकिन हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई उसका फायदा नहीं हुआ। जहां भी हम वो रजिस्ट्रेशन लेके जाते हैं उन्होंने कहा जी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मसलन मैं बैंक अकाउंट खोलना चाहता हूं, मैंने वो उन्होंने कहा जी आप रजिस्टर्ड हैं, जी रजिस्टर्ड दिखाया, उन्होंने कहा इसकी कोई वैल्यू नहीं। आप पंजाब हुकूमत से जाके जो है ना वो लेके आए, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात है, अगर बिलफर्ज मैं कोई जगह खरीदता हूँ अदारे के नाम, वो वक्फ करना चाहता हूँ अदारे के नाम, रजिस्ट्रेशन दिखाता हूँ, वो मानते नहीं है। यानी गोया कि इस रजिस्ट्रेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही और हम वैसे ही फारग हो गए। और पंजाब हुकूमत भी नहीं कर रही थी और वो भी जो की हुई है वो भी बेकार है, तो फिर क्या करें हम। इस तनाजुर में बैंक अकाउंट वैसे ही जू के तू हैं, जिनके खुले थे वो भी बंद हो गए। तो इस सारे पस मंजर में ये महसूस किया जा रहा था कि इससे बेहतर तो वही कानून था कि कम अज कम उसी के तहत हम आ जाएं जो सोसाइटी एक्ट के मुताबिक बना हुआ है 1860, उसमें कुछ तरमीम इजाफा करके नया कानून बना दिया जाए ताकि उसकी रोशनी में हो जाए। और ये कानून फिर बड़ी मेहनत के साथ पिछली यानी सालों में बन गया था, लेकिन हुकूमत खत्म हो गई। अब वो आके मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसको पेश किया है। उसमें यह तय हुआ है कि जो भी मदरसा बने वो इसके तहत, इस कानून के तहत रजिस्टर्ड हो जाए और उसमें जो रजिस्टर्ड हो जाएगा दोबारा किसी और सोसाइटी में उसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है और इसी रजिस्ट्रेशन के तहत उसके अकाउंट वगैरह सारे खुल जाएंगे, उसके सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ये कानून बना के उन्होंने कौमी असम्बली में सेनेट से पास करवा दिया। और मजे की बात यह है कि काबीना ने भी इस कानून को पास किया।
फिर असेंबली में भी वो पेश हुआ तो वहां भी उन्होंने पास कर दिया, और पेश करने वाले मौलाना फजलुर रहमान नहीं है बल्कि वजारत कानून खुद है, उसने ये पेश किया है। अब आके सदर साहब ने उसका इनकार किया है। बहरहाल उसके ऊपर फिर ये थोड़ी सी तशवीश पैदा हुई है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गुफ्तगू के साथ ये मसला किसी न किसी सतह पर हल हो जाएगा, इसलिए कि मदारस के मसाइल को समझने के लिए ना कोई दर्द दिल आदमी चाहिए। जो भी हुकूमत आती है उनके जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरान बाला हमसे बैठ के बात करते हैं, हमारा मौक़िफ़ समझ लेते हैं, जब नतीजे पर पहुंचते हैं नए लोग उसमें आ जाते हैं, वो इनकार कर देते हैं। मेरी जिंदगी में तकरीबन 30 साल से 35 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ यही हो रहा है। तो मेरे ख्याल में 75 साल हो गए, कोई मदारस के लिए एक पूरा एक निज़ाम बनना चाहिए था, वो बन नहीं सका। अगर इस मौके पर बन रहा है तो मेरा ख्याल किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। चौधरी साहब ये फरमाइए कि ये मदारस तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी NGO हैं। ये मैं फिगर देख रहा था कि 24,000 मदारस हैं और इसमें लाखों यानी तलबा पढ़ रहे हैं, बग़ैर फ़ीस के पढ़ते हैं, किताबें फ्री में मिलती हैं, हॉस्टल मिलता है, खाना मिलता है। यानी ये इतने लोगों को रियासत का काम ये मदारस कर रहे हैं, फिर शरह खानगी में इजाफा कर रहे हैं, फिर उनकी तालीम व तरबियत कर रहे हैं। ये इतने लोग अगर मदारस ना संभालें तो शायद जराइम की तरफ जाएँ। यानी जब रियासत का काम ये मदारस कर रहे हैं तो अपने ही काम में क्या मसला है? कोई FATF का मसला है, कोई बैरूनी दबाव है? ये क्यों रुकावटें डाली जाती हैं? ये मेरा ख्याल है इसका जवाब तो सही हुकूमत का कोई वो आदमी दे सकता है जो इस सिलसिले में रुकावट कर रहा है। असल तो जवाब वो दे सकता है, लेकिन बज़ाहिर जो हमें नजर आता है वो यही है कि इनको बैरूनी दबाव है और ये इनसे तकाजा किया जा रहा है कि मदारस सिस्टम आप अपने मुल्क से खत्म करें। ये जो मजहबी तालीम है इसको आप खत्म करें और इसकी जगह आप सेकुलर तालीम का जो है ना आगाज करें। उसके दरमियान में आप एक आधा कुछ सबक रख लें, बस ये काफी है। इसीलिए मैंने बताया ना कि हमें कहा गया कि आप मैट्रिक FA लाजमी करें। तो हमने ये सवाल उठाया था कि पाकिस्तान की कानून में पाकिस्तान में तालीम लाजमी है ही नहीं। जब पाकिस्तान में तालीम लाजमी है ही नहीं है तो मदारस को क्यों बाउंड किया जा रहा है? इनको क्यों आप जो मजबूर कर रहे हैं? तो इसलिए मेरे ख्याल में ये मुतालबा उनका दुरुस्त नहीं था। फिर माना है उन्होंने कि ये बात तो सही है आपकी कि पाकिस्तान में तालीम लाजमी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप कोशिश करें अपने बच्चों को मैट्रिक कराएं। तो बहरहाल मदारस में मैट्रिक FA BA तक बल्कि MA तक MPhil तक भी एहतमाम मौजूद है। हमारे जामे सल्फिया के कितने बच्चों ने ये MPhil हमारे पास किया। और मैं कल एक फिगर देख रहा था, तकरीबन कुछ 40 से ज्यादा बच्चे जो जामिया के जिन्होंने MPhil के बाद PhD भी कर लिया। हम तो ये तालीम सारी दे रहे हैं लेकिन इस पर वो कान नहीं धरते और एक ही बस रहता है कि जी नहीं हमारे साथ रजिस्टर हो। भाई अगर रजिस्टर आपके साथ हुए हैं हम तो हमें कोई फायदा भी तो पहुंचाओ। बिल्कुल हमें एक रजिस्ट्रेशन के बाद दो के बाद तीन के बाद 4, फिर हम तो इसी काम के लिए रह गए तो उसका फायदा नहीं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़े एक क्रूशल टाइम में हमें वक्त दिया। मैं यहाँ ये भी चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ताज़ियत भी करूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा सल्फ़ी मनहज का और सल्फ़ी मसलक का इदारा है जामिया सल्फ़िया। आप उसके प्रिंसिपल हैं और उसकी बहुत बड़ी शख्सियत यानी एक हिस्सा बन चुके थे शेखुल हदीस हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ अलवी अब रहमहुल्लाह हो गए। उनकी वफ़ात हुई, 50 साल से ज़्यादा अरसा उन्होंने हदीस शरीफ पढ़ाई, आपसे बड़ा प्यारा ताल्लुक़, गहरा ताल्लुक़। यानी यूँ लगता था जामिया सल्फ़िया का मोनोग्राम जो चंद शख्सियात हैं उनमें से एक वो भी थे। तो वो आज अल्लाह के पास चले गए, उनका जनाजा, उनकी तदफीन, आप बहुत मसरूफ़ रहे, बहुत बड़ा आपको एक धचका लगा है। तो हम ताज़ियत भी आपके साथ करते हैं और थोड़े से आपके जज्बात और तासुरात इस वक्त इस हवाले से क्या हैं वो भी हम जानना चाह रहे थे। बिलाशुबा जी ये तो एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरी जिंदगी वक्फ कर रखी थी, पहले उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और माशाल्लाह वो जदीद और कदीम के माहिर थे। उन्होंने जामिया अब्बासिया बहावलपुर से BA कर रखा था और उसमें डिप्लोमा ले रखा था। उन्होंने बड़े बड़े मशाइख से उन्होंने पढ़ा था। उसके बाद से जो दीनी तालीम थी उसमें रसूख हासिल किया और उनका ये कहना था कि मैं तकरीबन 40 साल पढ़ाने के बाद मैं तसनीफ की तरफ आया हूँ और ये अपने असातिज़ा मौलाना नुमानी साहब के मशवरे से उन्होंने ऐसा किया था। तो माशाल्लाह आपके इल्म में है कि बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी
اور قرآن حکیم کا ترجمہ، تفاسیر اور بہت ساری اور کتابوں کے اوپر نظر ثانی اور ان کے بہت سارے مقالے، علمی مقالے، یہ ان کی زندگی کا وہ خوبصورت ایک حصہ ہے جو لوگوں کے یہاں متداول بھی ہے اور اس کے اہل علم اس کی قدر بھی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے بھرپور زندگی گزاری ہے، سچی بات ہے، جامعہ کی مدینت تھے اور ہمارے لیے تو وہ ایک باپ کا درجہ رکھتے تھے، ہماری اصلاح بھی کرتے تھے، ہمیں تنبیہ بھی کر دیتے تھے، طلبہ کے ساتھ شفقت محبت سے بھی پیش آتے، ان کو پڑھاتے بھی اور ان کی تربیت بھی کرتے اور ہمارے تمام کام پر نظر رکھتے، جہاں کہیں کمزوری ہوتی اس کی اصلاح کرتے۔ تو یقیناً ہم ایک ایسی شخصیت سے محروم ہوئے ہیں جو علمی سطح پر بھی بڑا مضبوط تھا اور تربیت کرنے میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا رہنما تھا۔ تو یہ یقیناً مدتوں یہ کمی پوری نہیں ہوگی، بس دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جامعہ سلفیہ کو نعم البدل عطا فرما دے اور ہماری دستگیری کرے اور مرحوم کو جنت الفردوس میں جائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، آپ نے اپنا موقف بھی دیا اور اپنے تاثرات بھی شیئر کیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سارا معاملہ مدرسے سے تعلق رکھتا تھا اور میری خوش قسمتی اس پروگرام کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کا تعلق عصری تعلیم سے ہے اور بہت اعلیٰ عصری تعلیم سے ہے، یونیورسٹی میں آپ کی بہت حیثیت ہے، تجربہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مسائل آپ نے اس پر ظاہر ہے بڑا سوچا ہوگا، کیوں پیش آتے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ یعنی یہاں تعلیم دینے والے وہ آپ یعنی عصری تعلیم سے متعلق لوگ ہوں یا دینی تعلیم سے متعلق لوگ ہوں جو نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں، وہ کیوں پریشان ہیں، انہیں کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ کوئی حل کیوں نہیں نکلتا اس کا؟ دیکھیں، حل اگر نکالنا ہو تو پھر تو نکلتا ہے۔ اصل میں مدارس کو اگر آپ مدارس کی تاریخ دیکھیں جی تو ابتدا سے ہی جب سے مدارس بنے ہیں، آپ اگر اس کو اسلام کی تاریخ میں دیکھ لیں یا آپ اس کو اسلام کے علاوہ جو دیگر تہذیبیں ہیں ان تہذیبوں میں دیکھ لیں، جو مذہبی تعلیم کے ادارے ہیں مدارس، وہ ہمیشہ سے حکومتی دستبرد سے آزاد رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آزاد رہ کر ہی اپنے کام کیے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومتوں کے کرنے والا کام ہے اور بہت بڑا کام مدارس کر رہے ہیں جی، اور جب اس کو ہم بر صغیر کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس میں اگرچہ یعنی مختلف مکاتب فکر ہیں اور مختلف مکاتب فکر کی پوری ایک سٹریم ہے، تو ہر سٹریم کے اندر جو بے شمار مدارس ہیں جنہوں نے بڑی شاندار خدمات سر انجام دی ہیں اور علماء پیدا کیے ہیں، اور علم اور دین اگر قائم ہے تو ان مدارس کی وجہ سے قائم ہے۔ لہذا یہ مدارس جو ہیں ان کو پورا تحفظ دینا چاہیے۔ حکومت نے اگر توجہ نہیں کی اور کئی دہائیوں تک اور پاکستان بننے سے لے کر اگر نہیں کی تو وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے تھی، اور جب توجہ کی ہے تو وہ توجہ اس طرح سے کی ہے کہ اب مدارس کا نظام بہتر ہونے کے بجائے بگڑنے لگا ہے۔ جب یہ لوگ اپنے طور پر سب کچھ کر رہے تھے تو اس وقت بلکہ بہتر پوزیشن میں تھے اور بہتر پرفارم کر رہے تھے، تو اب اگر ان کو رجسٹریشن وغیرہ کے مراحل سے گزارنا ہے تو ایک بہت ہی صاف ستھرا اور سیدھا نظام بنانا چاہیے جس کے اندر ان کو کوئی دقت پریشانی نہ ہو اور رجسٹریشن بھی ہو جائے، مین سٹریم میں بھی آ جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے جو فائنانسز ہیں، فائنینشیل میٹرز ہیں، جو بینک اکاؤنٹس ہیں، جو مختلف چیزیں ہیں، وہ ساری ایک چیز کے ساتھ جوڑ کر ایک سٹریم لائن کر کے ان کے معاملات حل کیے جانے چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں، پچھلی حکومت نے مثلاً یہ کیا کہ انہوں نے وفاق المدارس جتنے بنے ہوئے ہیں، اتحاد تنظیمات المدارس جو بنا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں ہر مسلک کا ایک نیا وفاق کھڑا کر دیا۔ اب وہ پتہ نہیں مسائل کا حل تھا یا مسائل کو مزید الجھانے کی بات ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، اگر ہر مسلک کا ایک پیرالل ایک نیا وفاق کھڑا کر دیا جائے گا تو مسائل حل ہوں گے یا الجھیں گے؟ یقیناً الجھیں گے اور پھر الجھے مزید مسائل۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سٹریم لائن کرنا چاہیے۔ میں نے تو بہت دفعہ یہ تجویز دی، بہت سارے جو ایسے مقتدر ادارے ہیں، میں نے اپنے وائس چانسلر کے ذریعے سے بھی یہ تجویز فلوٹ کی اور کئی دفعہ فلوٹ کی کہ آپ ایک کاؤنسل آف اسلامک اسٹڈیز بنا لیں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے، جو تمام ایکریڈیٹیشن کاؤنسل ہو، جس طرح سے
طبی کونسل ہے، جس طرح سے انجینئرنگ کونسل ہے، مختلف کونسلز ہیں جو اپنے اس فیلڈ کی ڈگریز کو اور مختلف جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی ایکریڈیٹیشن کرتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور جب تک وہ ایکریڈیٹیشن نہیں ہوتی وہ ڈگری قابل تسلیم نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر ہم نیشنل لیول پہ نیشنل کونسل فار اسلامک اسٹڈیز بنا لیں اور اس کے اندر صرف مدارس کی نہیں میں بات کرتا، میں کہتا ہوں نیشنل کونسل فار اسلامک اسٹڈیز سے ہر یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے وہ وہاں سے تصدیق ہو، ایکریڈیٹیشن لے، ہر یونیورسٹی کی اور ہر مدرسے کی بھی لے، تو آپ ایک مین سٹریم ان کو لا سکتے ہیں، اور ایک نیشنل کوہیژن کا ایک جو پروگرام ہے گورنمنٹ کا، اس کے اندر آپ یہ ایک بہت بڑی بہتری لا سکتے ہیں کہ اس میں ساری ڈگریز جو اسلامک اسٹڈیز سے متعلق ہوں، وہ کسی کی ہوں، مدرسے کی ہوں، کوئی یونیورسٹی کی ہوں، وہ ساری کی ساری نیشنل کونسل فار اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہاں سے ایکریڈیٹیشن لیں۔ جب یہ ایکریڈیٹیشن منظور ہو جائے گی تو آپ کے بہت سارے جو تعلیمی لیول کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حل ہو جائیں گی۔ اب میٹرک لازمی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیا چیز ہونی چاہیے، کون سے سبجیکٹ ہونے چاہیے، یہ سارا کچھ اس میں آ سکے۔ اس کو فردر اگلے مرحلے پہ مزید سٹریم لائن کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا جو مساجد کا نظام ہے اس کو بھی سٹریم لائن کیا جا سکتا ہے۔ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیشنل کوہیژن کے پروگرام میں اس میں، یعنی یوں سمجھ لیجئے جو نیشنل انٹیگریٹی ہے، قومی اتحاد کا جو کام ہے، اس کے اندر مزید کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو بجائے انٹیگریٹ کرنے کے، ان کو اکٹھا کرنے کے، ان کو مزید ڈسنٹیگریٹ کر دیا کہ آپ نے مزید وفاق کھڑے کر دیے۔ اب اندازہ کریں وہ ہر مسلک کا ایک وفاق کے مقابلے میں ایک دوسرا وفاق ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ اور اوپر سے رجسٹریشن کا معاملہ ہے۔ رجسٹریشن کے معاملے میں جب گورنمنٹ نے 26ویں ترمیم کرنی تھی اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب سے روز روز مذاکرات ہو رہے تھے، تو ان مذاکرات کے نتیجے میں ایک بات طے ہو گئی اور اس کی ساری چیزیں، اس کی شقیں طے ہو گئی، اور وہ جیسے یاسین ظفر صاحب بتا رہے تھے کہ وزارت قانون نے وہ بل پیش کیا، پھر وہ قانون پاس ہو گیا، قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا، اس کو کابینہ نے پاس کر لیا، سینٹ سے پاس ہو گیا۔ اب اس کے اوپر باقی سارا جو 26ویں ترمیم کا جو بل تھا اس کے اوپر سائن ہو گیا، اور یہ جو مدارس والا تھا اس کے اوپر سائن نہیں ہوئے۔ تو یہ دیکھیں، یہ تو اس کا مطلب ہے حکومت نے بد عہدی بھی کی ہے اور ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اور پھر اس کو ٹیکنیکلی مدارس کو پھر ایک بہت بڑے کیوس کے اندر اور ابتری کے اندر جو ہے وہ پھر ڈالنے کی بات ہے کہ ان کے مسائل حل ہونے کی اگر کوئی امید لگی تھی تو پھر ونس اگین اب اس کے مقابلے میں پھر آپ اندازہ کریں کہ وہ ایک چیز غلط ہوتی ہے تو اس کے مقابلے علماء کے مقابلے میں ایک علماء کا اجلاس بلا لیا ہے تاکہ باہم آپ جھگڑیں اور لڑیں۔ تو اب اندازہ کریں اگر علماء باہم جھگڑ پڑیں گے تو حالات بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہوں گے؟ ملک کے لیے تو ہر چیز جو ہے یہ مزید خرابی کی طرف جا رہی ہے، اس کو بہتری کرنی ہے تو سب کو اکٹھا کرنا چاہیے، ہمیں الگ الگ نہیں کرنا چاہیے۔ جب اکٹھا کریں گے اس کے اندر بہتری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے دینی مدارس کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی دین پڑھا رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی بھی اسلامک اسٹڈیز میں ڈگری دے رہی ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کا ایک اوپر کونسل بن جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے آپ کا تجربہ کیا ہے کہ یونیورسٹی سے پڑھنے والے طلباء کا علم دینی زیادہ اچھا ہوتا ہے، علمی پختگی زیادہ ہوتی ہے، رسوخ زیادہ ہوتا ہے، عمل زیادہ ہوتا ہے، یا دینی مدارس والے لوگ ان میں زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، دینی علم تو ہر چیز کی ایک پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے، پروفیشنل ادارے ہوتے ہیں ہر چیز کے، اور دین کے پروفیشنل ادارے مدارس ہیں، اور جتنا جو دین کا علم مدارس کے اندر ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نہ صرف یہ کہ ہے نہیں بلکہ ہو سکتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یونیورسٹیوں کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر سیمیسٹر سسٹم ہے، سیمیسٹر سسٹم کے اندر بہت محدود نصاب ہوتا ہے، محدود وقت ہوتا ہے، محدود وقت کے اندر، محدود نصاب کے اندر اپنے جو اس کی جو ریگولیرٹیز ہیں اور جو اس کی یعنی ساری فارمیلٹیز ہیں، اس کے اندر صرف وہ چند یعنی اسباق پڑھائے جاتے ہیں اور صرف ایک طریقہ کار سے گزار دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یونیورسٹیوں کے اندر، میری ساری زندگی جو ہے وہ یونیورسٹی میں گزری ہے، تو یونیورسٹیوں کے اندر دین کی تعلیم کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وین جس طرح کا یونیورسٹیوں میں دیا جاتا ہے وہ بہرحال
جو لمحہ موجود ہے اس کے لیے طلبہ کو تیار کرتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ایکسپوجر ملتا ہے, ایک وین ملتا ہے. یہ یونیورسٹیز کے اندر ایسی چیزیں ہیں. حل اس وقت مسئلہ ہوگا جب یونیورسٹیوں کا وین جو ہے وہ مدارس کے علم کے ساتھ ملے گا. علم مدارس میں, آپ کا سوال تھا کہ علم کہاں ہے. علم جو ہے جس کو امہات الکتب پڑھی جاتی ہیں اور جو بنیادی طور پر جو دین کی اسپیشلائزیشن ہے وہ بہرحال مدارس کے اندر ہے. وہ یونیورسٹیوں کے اندر اس طرح سے اسپیشلائزیشن نہ کی جاتی ہے, نہ ہو سکتی ہے, نہ اس طرح سے ڈیڈیکیٹڈ اساتذہ ہوتے ہیں, اور نہ اس طرح سے ایکسٹینڈڈ ٹائم کے اندر اور ایکسٹینسولی جو پڑھا جاتا ہے. بہت تھوڑا پڑھا جاتا ہے یونیورسٹیوں کے اندر, اور مدارس کے اندر جو ہے وہ اسی علم کو بہت ایکسٹینسولی پڑھایا جاتا ہے. اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ جو دین ہے, آپ کے سوال کے جواب میں, دین اور دینی علم بنیادی طور پر مدارس کے اندر ہے. ناظرین اکرام, یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ میں یہ بھی جان سکوں اور ناظرین بھی جان سکیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ دینی مدارس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور یہ اصرار بھی کر رہے ہوں کہ ہمیں رجسٹر کیا جائے, ہمارا کام ہے. تو ایک جہاندیدہ شخصیت جن کی ساری زندگی عصری تعلیم پڑھتے پڑھاتے ہوئے گزری ہے, یونیورسٹی میں گزری ہے, اسلامک ڈپارٹمنٹ میں گزری ہے, ان کا خلاصہ یہ ہے اس حوالے سے کہ ویژن یونیورسٹی میں موجود ہے جس کو ایڈ ہونا چاہیے مدارس میں, لیکن علم, اس کی پختگی, اس کا رسوخ, دین کی حفاظت, متن کی حفاظت, یہ مدرسے کا کام ہے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بہت بڑے اس ملک کے ایک شیخ الحدیث جس کی زندگی یعنی 50 سال, نصف صدی کا قصہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بخاری شریف پڑھائی, رات کو تیاری کی, صبح اس کو پڑھایا, پھر وہ تہجد گزار شخصیت تھے, پھر سوموار اور پیر کا اپنا جمعرات کا روزہ رکھنا, ساری زندگی اس طرح گزری. پھر اتنی کتابوں پہ انہوں نے 40 سال کے بعد کام شروع کیا, تفسیر پہ کام کیا, صحیح بخاری کی شرح لکھی, صحیح مسلم کی چھپ چکی ہے, ترمذی شریف کی چھپ چکی ہے, پھر جدید و قدیم کا ان کے پاس علم تھا. ڈاکٹر صاحب اللہ نے توفیق دی, جنازے میں ایسے ایسے اکابر علماء, ایسے شیوخ الحدیث, قراء اکرام, یعنی اتنے ان کے شاگرد تھے ہزاروں کی تعداد میں. مجھے رشک آیا ڈاکٹر صاحب, اور میں نے ڈاکٹر صاحب جب دیکھا کہ جنازہ پڑھانے والی شخصیت حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالیٰ تھے, تو میرے ذہن میں ڈاکٹر صاحب اس وقت ایک بات یہ آئی کہ یا اللہ, ہم نے اپنا ایک بہترین شخص تیرے سپرد کرتے ہوئے اپنا ایک بہترین شخص بطور سفارشی پیش کیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی میرے دل پر بڑی آئی کہ دیکھیں اتنا اچھا شخص جس کی زندگی کی گواہی یہ ہے کہ ہزاروں طلباء حدیث پڑھنے والے اور اس کی شب و روز کی مصروفیات سامنے, پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اسے معاف کر دے. یعنی یہ حیثیت ہے انسان کی. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو علماء کی قابل رشک زندگی ہے اور قابل رشک دنیا سے ان کا جانا ہے, یہ کتنا بڑا یعنی کہ ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور سیکھیں اور اصل زندگی کی طرف دیکھیں کہ وہ ہے کیا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت بڑا نقصان ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے حسن خاتمہ کی, کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. تو حسن خاتمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھی جگہ پہ اچھے طریقے سے, ایسے طریقے سے اس دنیا سے جائیں کہ لوگ جو ہیں اس کے اوپر رشک کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو حافظ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ کو جو اللہ تعالیٰ نے خاتمہ دیا ہے, یقیناً حسن خاتمہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کام دین کا لیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے قبول کیا ہو, اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قبولیت ہے ان کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو یقیناً قبول کیا ہے. اور ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے بھی درگزر فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا. باقی رہی بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ خلا پیدا ہو جاتا ہے, خلا تو یقیناً ہر شخص جو اس دنیا میں ہے وہ اپنی جگہ لے کے آتا ہے, اپنا کنٹریبیوشن کرتا ہے, اپنا حصہ ڈالتا ہے, اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ خلا پیدا ہوتا ہے. لیکن جتنی بڑی خدمات اس نے دی ہوتی ہیں اتنا بڑا خلا پیدا ہوتا ہے. تو جس شخص نے ساری زندگی بخاری پڑھائی ہے, ساری زندگی اس نے حدیث کی خدمت کی ہے, اور ساری زندگی اس نے ہزاروں شاگرد پیدا کیے ہیں,
تو اب ظاہر ہے ایسا شخص آپ کو اس وقت تو نہیں مل سکتا، تو خلا بھی اتنا ہی بڑا پیدا ہوگا. ایسا کہاں سے لاؤں کہ تو ایسا کہیں تو جسے. اب جو ہے وہ ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ قرب قیامت علم اٹھ جائے گا، اور اس میں آپ نے یہی فرمایا کہ علم اس طرح سے نہیں اٹھے گا کہ لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے گا، بے قبض العلماء، آہستہ آہستہ علماء اٹھتے جائیں علم گے. چلے جائیں گے. لہٰذا ہم جو دیکھتے ہیں اس طرح کے علماء اٹھ رہے ہیں تو پیچھے واقعتاً ان کا کوئی نعم البدل جو ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آتا. تو ایسے ہی لگتا ہے شاید یہ قیامتی زمانہ ہے اور آہستہ آہستہ علماء اس دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال اپنے ان اس طرح کے علماء کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں رشک کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دین کے علم پر لگانا چاہیے. اور میں تو یہ بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر ایک عالم دین پیدا ہونا چاہیے. یعنی ہر والدین کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر گھر کے اندر ایک، دیکھیں بنیادی دینی تعلیم وہ تو ہر ایک کو دینی، ہر ایک شخص کے لیے فرض ہے، لیکن جو اسپیشلائزیشن ہے دین کی وہ ایک اسپیشلائزڈ عالم دین پورا جس کے پاس پورا علم ہو وہ ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے تاکہ نسلیں ہماری جو ہیں وہ دین کے اوپر قائم. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب خبر یہ ہے سندھ میں کہ کیس دائر کیا گیا کہ ہمارے والدین ہم کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں پسند کی، تو وہ دو وجہ سے، جو شرعی شاید وجہ وہ کہتے نہیں ہے، نہ کوئی قانونی وجہ بنتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا ہمیں مسلک پسند نہیں ہے یا کہتے ہیں اس کی ذات برادری پسند نہیں ہے، تو وہ ہمیں شادی نہیں کرنے دیتے. سندھ عدالت نے کہا کہ نہیں یہ تو بالکل ٹھیک رویہ نہیں ہے، کسی جمہوری ملک میں یہ بنیادی حق ہے کہ پسند کی شادی ہو سکے. چنانچہ ایسی شادی اگر ہوتی ہے تو وہ بچے کر سکتے ہیں، والدین مانے نہ مانے. انہوں نے کہا کہ والدین کو ایڈوائز کی کہ آپ ان سے سماجی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ان پر تشدد نہ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ یعنی کوئی انتہا پسندی تو نہیں کہ ہم کھلی چھٹی دے دیں بچوں کو کہ اپنی مرضی کریں؟ بیلنس کیسے کریٹ ہوگا؟ دیکھیں دین اسلام نے بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور دین اسلام نے جو ولی کی اجازت کی شرط لگائی ہے وہ اس لیے لگائی ہے کہ اگر بچی جو ہے وہ خاص طور پہ بچی جہاں رشتہ کرنا چاہتی ہے، والدین اس کے لیے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. دنیا میں والدین سے زیادہ خیر خواہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. والدین زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی شادی کہاں ہونی چاہیے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر والدین غلط ہوں اور کسی موقع پر ہو سکتا ہے بیٹی غلط ہو. شریعت نے یہ کہا ہے کہ جہاں ایک کی رضامندی نہیں ہے وہاں نکاح نہیں ہوگا. یعنی والدین کسی جگہ کرنا چاہتے ہیں اور بچی کی رضامندی نہیں ہے تو وہاں نکاح بھی نہیں ہو سکتا. والدین جبر نہیں کر سکتے. والدین جبر نہیں کر سکتے. اور اگر بچی کرنا چاہتی ہے اور والدین کی اجازت نہیں ہے تو بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ سوشل فیبرک اسی طرح قائم رہتا ہے. اسلام کا سماجی نظام قائم رکھنے کے لیے یہ بیلنس، یہی بیلنس ہے. لیکن اس بیلنس کو آپ اس طرح سے ختم کر دیں کہ جمہوری ملک ہے اور بنیادی حق ہے اور اس نام پر آپ یہ کہہ دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی حدیث ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بغیر ولی کی اجازت کے جس نے نکاح کیا فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، 3 دفعہ فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. تو اس طرح سے اصل میں اس سماجی نظام کو گویا ہم نے ڈینائی کر دیا، اس کا انکار کر دیا جو سماجی نظام اسلام نے ہمیں دیا ہے. اس کو اگر قائم رکھنا ہے تو ہمیں اس طرح کی اجازت مطلقاً بالکل نہیں دینی چاہیے. دیکھیں یہ اسپیسیفک کیس کیا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ والد کوئی ظالم ہو، والدین ظلم کر رہے ہیں، ایسا بالکل ممکن ہے. یا ان کا دماغ چل گیا ہو، مجنون ہو، کوئی ایسا شرعی عذر ہو جس کی وجہ سے وہ اپنا جو حق ولایت ہے وہ ٹھیک طرح سے ادا نہ کر سکتے ہوں. اس صورت میں بیٹی جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے. اس صورت میں بھی عدالت یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نکاح کر لیں اور جیسے مرضی لڑکا لڑکی کے پاس، یہ نہیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت خود ولی بن جائے. اس لیے کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا ولی کوئی نہیں ہے پھر اس کی ریاست ولی بن جاتی ہے. اور عدالت جس سے رجوع کیا جاتا ہے وہ ریاست کا ایک ستون ہے. لہٰذا وہ بطور ولی اس کا نکاح کروا سکتے ہیں اسپیسیفک کیس میں جب عدالت یہ سمجھے کہ اس کے والدین جو ہیں. اسے عام قانون نہ بنائیں. اسے عام قانون قطعاً نہیں بنایا جا سکتا. 1 منٹ رہ گیا، صرف ایک سوال کہ ذات اور مسلک کیا اس بنیاد پر شادی سے روکا جا سکتا ہے؟ یہ تو ویسے ہی غلط ہے. ذات اور مسلک کی تو وجوہات ہیں ہی نہیں. یعنی یہ مسلک بھی ہمارے بنائے ہوئے ہیں اور ذات، دیکھیں ذات تو کوئی شرعی مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے، مسلک بھی کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا اس کو خام خواہ یہ مسائل بھی، اس وجہ بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے، معقول نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا ہو بھی تو
ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، البتہ ولایت کا حق جو ہے اس صورت میں والدین سے چھینا جا سکتا ہے اگر وہ واقعی ظلم کر رہے ہیں اور یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ظالم ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کی رہنمائی کا بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، بیلنس اور توازن وہ اسلام میں ہے، عدالتیں بھی اس کو ملحوظ رکھیں، والدین بھی اس کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، نہ کسی کو بالکل کسی پر مسلط کر رکھا ہے۔ یہ بچی ہو یا والدین ہوں، دونوں کو ساتھ ملا کے ایک نظام چلتا ہے اور بہت بیلنس اور خوبصورت نظام ہے۔ ہماری عدالتیں بھی اس کو ملحوظ رکھیں، نبی کائنات کی رہنمائی موجود ہے، اسلام کی رہنمائی موجود ہے، اس سے دونوں کے مفادات کا تحفظ بھی ہوتا ہے اور جبر کا خاتمہ بھی ہوتا ہے اور اس سے خوشحالی بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے۔ اللہ کرے ہم اور ہماری عدالتیں اسلامی نظام کی طرف دیکھیں، اسلامی تعلیمات کی طرف دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔